السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے شہد کی مکھیوں کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے شہد کی مکھیوں کے متعلق بہت ساری باتیں، دلچسپ باتیں، ایسی باتیں جو ہمیں حیران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی تخلیق اور اس کے افعال مظہر قدرت خداوندی ہیں۔ کتاب ہمارے جانور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکھی حواس خمسہ رکھتی ہے اور عموماً اس کی عمر 5 سال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 5 آنکھیں عطا کی ہیں، اور ماہرین کی تحقیق کے مطابق اس کی ایک آنکھ 35,000 آنکھوں کے برابر ہوتی ہے۔ چیونٹی کی طرح یہ بھی بہت حساس ہوتی ہے۔ آنے والے موسمی تغیر و تبدیلی کا قبل از وقت احساس کر لیتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے انڈوں سے مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انہی انڈوں سے شاہی نسل پیدا ہوتی ہے۔ شاہی نسل کی تربیت علیحدہ کمروں میں ہوتی ہے۔ ملکہ 1 مہینے میں اتنے انڈے دے دیتی ہے کہ چھتے کے تمام خانے بھر جاتے ہیں۔ ان خانوں کی تعداد تقریباً 50 سے 60 ہزار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان کی آنکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو خوردبین کا کام دیتی ہیں۔ ان کا پسندیدہ رنگ گلابی اور نیلا ہے۔ ان کی صلاحیت باطنی اور تعمیراتی فن کی مہارت کا نمونہ ان کا چھتا ہے۔ نہ ہی ان کے پاس مادی آلات ہوتے ہیں اور نہ ہی انسانی ادراک، لیکن اس کے باوجود اپنا چھتا اس انداز سے بناتی ہیں کہ ہر خانہ دوسرے خانے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ ہزارہ برس سے ان مکھیوں کے اسلاف اسی طرح چھتے بناتے رہے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ نہ ہی کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی آلے کی۔ شہد کی مکھی کو جس طرح فطری تعلیم دی گئی ہے، اسی کے زیر اثر تمام کام انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہے۔ باوجود یہ کہ چھتے کے 50-60 ہزار خانے ہوتے ہیں اور ہر ایک برابر سائز کا ہوتا ہے، ہر مکھی اپنے خانے کو پہچانتی ہے۔ کبھی بھولے سے بھی ایک مکھی دوسرے خانے میں نہیں جاتی، خواہ تاریک ترین رات ہی کیوں نہ ہو۔ شہد کی مکھی کو قدرت نے قوت بصارت بہت تیز عطا کی ہے۔ جب بھی کسی پودے یا سبزے پر بیٹھتی ہے، فوراً بھانپ لیتی ہے کہ کسی پھول یا پودے کے رس میں شہد بننے کی صلاحیت ہے، اور کون سے پودے کے رس میں سے چھتے کے لیے موم حاصل کی جا سکتی ہے۔ خواہ انسان بڑی سے بڑی دوربین یا کوئی اور آلہ لگا کر دیکھے، تب بھی وہ ایسی چیز نہیں دیکھ سکتا جو یہ ننھی منھی مکھی اپنی انتہائی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے۔ شہد کی مکھی بہت نفاست پسند ہوتی ہے، کسی بدبودار یا گندی چیز پر نہیں بیٹھتی، نجاست سے پرہیز کرتی ہے، اور اگر بدقسمتی سے کسی مکھی کے ساتھ ذرا سی بھی نجاست لگ جائے تو اسے چھتے میں گھسنے نہیں دیا جا سکتا، اور وہ اگر اندر گھسنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تمام مکھیاں اپنے سردار کے حکم کی تابع ہوتی ہیں۔ یہ مکھیاں آواز کی خاص مہارت رکھتی ہیں۔ جب اپنے سردار کی قیادت میں کسی گلستان میں جاتی ہیں تو جاتے ہوئے وہی مخصوص آواز بلند کرتی ہیں جسے سن کر تمام مکھیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور باغ میں سے رس حاصل کرنے کے بعد واپسی پر بھی اسی آواز سے کمال کا اظہار کرتی ہیں۔ اگر راستے میں ان کے سردار کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے دوش پر اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اگر ان کے سردار کی موت واقع ہو جائے تو پہلے اس کے غم میں سوگ مناتی ہیں، اس کے بعد سردار کی نسل میں سے ہی کوئی نیا سردار مقرر ہوتا ہے۔ بس ان کے سردار کا تقرر بھی ثابت شدہ ہے، نہ کہ جمہوری۔ جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مکھی کا تذکرہ کچھ خصوصیات کے ساتھ فرمایا ہے، مثلاً وحی و الہام سے نوازا ہے، جو مقربین الہی کی صفت خاص ہے، جس سے دلیل قائم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ اس کا تیار کردہ شربت ایک ٹونک ہے، اور اس میں شفائے امراض ہے، اور قدرت نے اسے اپنے خاص نشانی قرار دیا ہے۔